أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر. إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر. ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر. سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر. ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر. فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر. إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. صدق اللہ العظیم. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے. شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان بڑی رحمتوں والا ہے. جھٹلایا قوم عاد نے، پس کیسی رہی میری سزا اور میرا ڈرانا. بے شک ہم نے ان کے اوپر تیز و تند ہوا بھیجی جو ہم ایک منحوس دن میں جس نے لوگوں کو اٹھا اٹھا کر کے پٹکا. وہ ایسے ہو گئے، ایسے تھے جیسے کھجور کے تنے جو جڑ سے اکھاڑ دیے گئے ہوں. پس کیسا رہا میرا عذاب اور میرا ڈرانا. اور البتہ تحقیق کہ ہم نے قرآن کریم کو آسان کر دیا ہے سمجھنے کے لیے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے. پس کون ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ جھٹلایا قوم سمود نے ڈرانے والوں کو. پس کہنے لگے وہ لوگ کہ کیا ہم ایک انسان کی اتباع اور پیروی کریں گے؟ تب تو ہم جو ہے کھلی ہوئی گمراہی اور شدت اور دیوانگی میں ہوں گے. کیا ہم میں سے اسی کے اوپر وحی اتاری گئی؟ بلکہ یہ جھوٹا اور متکبر شخص ہے. پس ان قریب وہ لوگ جان لیں گے کہ کون جھوٹا اور بڑائی مارنے والا ہے. بے شک ہم اونٹنی بھیجیں گے ان کی آزمائش کے لیے. پس آپ ان کا انتظار کیجئے اور صبر کیجئے اور انہیں یہ بتا دیجئے کہ پانی ان کے درمیان تقسیم ہوگا اور ہر حصے دار اپنے وقت پر حاضر ہوگا. پس انہوں نے پکارا اپنے ساتھی کو اور پھر اس نے ہاتھ چلایا اور اونٹنی کی کوچیں کاٹ دی. پس کیسا رہا میرا عذاب اور میرا ڈرانا. بے شک ہم نے ان کے اوپر ایک چیخ بھیجی. پس وہ لوگ روندی ہوئی خشک گھاس کی طرح ہو گئے. اور البتہ تحقیق کہ ہم نے قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا. پس کوئی ہے سمجھنے والا؟ یہ سورہ قمر ہے. پچھلے ہفتہ
کچھ آیتوں کی تفسیر ہوئی تھی. ابھی جن آیتوں کی تلاوت کی ہے ان آیات میں قوم عاد اور قوم سمود کا تذکرہ ہے. پچھلے ہفتے جو جن آیتوں کی تلاوت کی گئی تھی اس میں حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ تھا. اور یہ واقعات جو قرآن کریم میں ذکر کیے جاتے ہیں یہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے، بلکہ ان واقعات کو ذکر کرنے کا مقصد عبرت اور نصیحت حاصل کرنا ہے. یہی وجہ ہے آپ دیکھو گے کہ اللہ پاک کسی واقعے کے ضمن میں انہی حصوں کا تذکرہ کرتے ہیں جو عبرت و موعظت کے لیے کافی ہو. پورا واقعہ پوری کہانی نہیں سناتے کہ یہ پیغمبر کب پیدا ہوئے تھے، ان کی عمر کب تھی، ان کو کب وحی نازل ہوئی، کب نبی بنائے گئے اور پھر انہوں نے کس طرح کام کیا. وہ تفصیلات نہیں ذکر کی جاتی. واقعات میں انہی چیزوں کو ذکر کیا جاتا ہے جو عبرت و نصیحت کے لیے کافی ہو. قوم عاد اللہ نے ان میں حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر کے بھیجا تھا. اور یہ قوم اپنے تن و توش کے اعتبار سے بہت زبردست تھی، قداور قوم تھی، طاقتور قوم تھی. پہاڑوں کو تراش کر کے ان میں اپنا گھر بنا کر کے رہتی تھی. قرآن کریم میں ان آیات کے اندر اللہ پاک نے تذکرہ کیا ان کے قد و قامت کا کہ جب وہ اللہ کے عذاب سے دوچار ہو کر کے مرے پڑے ہوئے تھے تو ان کی لاشیں ایسی تھی جیسے کھجور کا تنا ہوتا ہے. کھجور کا درخت کیسا ہوتا ہے، لمبا اونچا، اتنے قد و کاٹ کے لوگ تھے اور اسی اعتبار سے چوڑے بھی تھے. اور اللہ نے طاقت و قوت اتنی عطا کی تھی کہ وہ اپنی طاقت و قوت کے زوم میں کہنے لگے من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہوگا، من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہوگا. اب ظاہر بات ہے اللہ نے ان کو پیدا کیا تھا. اللہ الذی خلقہم، اللہ نے ان کو پیدا کیا تھا. ہوا اشد منہم قوہ، اور اللہ ان سے زیادہ طاقتور ہے. جس خدا نے ان کو پیدا کیا تھا اور قوت و طاقت عطا کی تھی، ظاہر بات ہے وہ خدا ایسے کروڑوں لوگوں کو پیدا کر سکتا ہے، اربوں لوگوں کو پیدا کر سکتا ہے، اس کے خزانے میں کمی نہیں ہے. اور اللہ ان سے زیادہ طاقتور ہے. فرمایا اللہ الذی خلقہم ہوا اشد منہم قوہ، اللہ نے ان کو پیدا کیا، اللہ ان سے زیادہ طاقتور ہے. جب ان کی سرکشی حد سے زیادہ بڑھ گئی تو اللہ نے ان پر ہوا کا عذاب بھیجا. ہوا کا عذاب بھیجا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس فرشتے کو اللہ نے عذاب کے لیے مامور کیا تھا اسے حکم دیا کہ عذاب کے جو خزانے ہیں اس میں سوراخ کر دو. تو اس فرشتے نے پوچھا کہ بیل کے نتھنے کے برابر، یعنی بیل کی ناک کا جو سوراخ ہوتا ہے اتنا بڑا سوراخ کر دیں. اللہ پاک نے فرمایا کہ نہیں، کانی انگلی جو ہوتی ہے بس اتنا سوراخ کر دو. ہمیں دنیا تباہ نہیں کرنی، قوم عاد پر عذاب بھیجنا ہے، اس لیے سوراخ چھوٹا کرو. اور جب فرشتے نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ بدھ کا دن گزر چکا تھا. بدھ کی شام اللہ نے ان کے اوپر ہوا کا عذاب بھیجا، اور یہ ہوا کا عذاب ان کے اوپر 8 رات 7 دن رہا. 7 دن 8 راتوں تک یہ ہوا مسلسل چلتی رہی، انتہائی تند تیز ہوا اور شائیں شائیں کرنے والی ہوا. یہ اپنے گھروں میں دروازے بند کر کے بیٹھے تو ہوا گھروں میں گھس گئی اور اتنی شدت کے ساتھ کہ گھروں میں ان کو اٹھا کر کے پٹکتی تھی، اور جب ہوا ان کو پٹکتی تھی تو ان کے سر تن سے الگ ہو جاتے تھے. 7 دن 8 رات تک ہوا مسلسل چلتی رہی. اللہ پاک نے ذکر کیا انا ارسلنا علیہم ریحا صرصرا، ہم نے ایک
منحوس مستمر پیہم دن کے اندر تند و تیز ہوا ان کے اوپر بھیجی، تنزع الناس، جس نے لوگوں کو اٹھا اٹھا کر کے پٹخا، کانہم اعجاز نخل منقعر، وہ جب ان کی لاشیں اس طرح زمین پر پڑی ہوئی تھی گویا وہ کھجور کے ان درختوں کی طرح جو جڑ سے اکھڑ گئے اور زمین پر پڑے، ایسے ان کی لاشیں زمین پر پڑی ہوئی تھی۔ اللہ کا عذاب آیا، کہتے تھے من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہوگا، بڑا بول بولتے تھے۔ اللہ نے ہوا کا عذاب بھیجا، ہوا جیسے تنکوں کو، خشک گھاس کو اڑاتی ہے، ایسے اتنے بڑے بڑے قداور وزندار لوگوں کو ہوا اس طرح آسمان پر اٹھاتی تھی اور پٹکتی تھی زمین پر۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ جس بستی پر عذاب آیا تھا قوم عاد پر، ایک آدمی بھی بچا نہیں، ایک آدمی بھی نہیں بچا، سب مر گئے۔ فکیف کان عذابی و نذر، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ دیکھو میرا عذاب کیسا ہے، میرا ڈرانا کیسا ہے۔ ہم نے قرآن کریم کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا، کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ قوم سمود کا تذکرہ کیا، ان میں اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو نبی اور رسول بنا کے بھیجا تھا۔ یہ اسی قوم کے تھے، انہی لوگوں میں رہنے والے تھے، تو یہ کہنے لگے کہ کیا ہم لوگوں میں بس یہی بچا تھا کہ اس کے اوپر وحی نازل ہوئی، ہم میں سے اور کسی کے اوپر وحی کیوں نہیں نازل ہوئی؟ اور اگر ہم اس ایک آدمی کی اتباع اور پیروی کرنے لگ جائیں گے، اس کی بات مان لیں گے، یہ کہتا ہے کہ میں نبی اور رسول ہوں، ہم اس کو تسلیم کر لیں گے، تو اس سے زیادہ دیوانگی کی بات، اس سے زیادہ گمراہی کی بات اور کیا ہوگی؟ حضرت صالح علیہ السلام نے ہر طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی، اور اللہ نے مجھے نبی اور رسول بنایا ہے، یہ پیغام ان کو دیا، ماننے سے انکار کر دیا، ان لوگوں نے مذاق اڑایا، کہنے لگے ہم اتنے لوگوں میں سے تم ہی تھے، تمہیں سرخاب کے پر لگے تھے کہ تم پر وحی نازل ہو رہی، نہیں مانا، مذاق اڑاتے تھے، ٹھٹا کرتے تھے، اس طرح کی بات کرتے تھے۔ اور سرکشی اتنی تھی کہ حضرت صالح علیہ السلام سے کہنے لگے، معجزے کا مطالبہ کیا، کہنے لگے کہ تم اگر اللہ کے نبی ہو تو اس پہاڑ میں سے ایک اونٹنی نکلواؤ، جو اونٹنی ایسی ہو کہ اس میں سے نکلے اور باہر آ کر کے بچہ دے، 10 ماہ کی گابھن اونٹنی ہو اور یہ پہاڑ میں سے نکلے اور آ کر کے باہر بچہ دے، تو ہم دیکھیں گے کہ تم اللہ کے نبی ہو کہ نہیں۔ اب ظاہر بات ہے اونٹ پہاڑ سے تو نہیں پیدا ہوتا، اونٹ اونٹنی سے پیدا ہوتا ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا یہ پہاڑ میں سے اونٹنی نکال کے بتاؤ۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اور فریاد کی کہ یہ معجزہ ان لوگوں کے مطالبے پر عطا کر دیجئے تاکہ یہ لوگ ایمان لے آئیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کی دعا قبول کی، اور دعا قبول کرنے کے بعد وقت کا تعین کیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سمود کو جمع کیا کہ آ جاؤ فلاں وقت اس پہاڑی میں سے اونٹنی نکلے گی۔ اب ظاہر بات ہے کہ یہ بات ہی ایسی تھی کہ پوری بستی امنڈ کر کے آ گئی کہ دیکھے تو پہاڑ میں سے کیسے اونٹنی نکلے گی، اور وہ بھی 10 ماہ کی گابھن اونٹنی کہ باہر نکلتے ہی بچہ بھی دے گی۔ ساری بستی جمع ہو گئی اور وقت مقررہ پر پہاڑ سے اس طرح آواز آنے لگی کہ جیسے اونٹنی بچہ دینے کے وقت کراہتی ہے، بچہ دینے کی تکلیف کی وجہ سے اونٹنی جس طرح کی آواز نکالتی ہے، کراہتی ہے، اس طرح پہاڑ سے آواز آنے لگی۔ جب سب لوگ متوجہ ہو کر کے دیکھنے لگے تو پہاڑ پھٹا
اور اس میں سے ایک بہت جسیم اور بلند قامت اونٹنی نکلی، اور باہر نکل کر کے آنے کے بعد سب کے درمیان کھڑے ہو کر کے اس نے بچہ دی۔ مطالبہ ان کا تھا، مانگا تھا کہ ایسی اونٹنی پہاڑ میں سے نکلے، اللہ نے نکال دیا، لیکن نہیں ماننا تھا اس لیے مانے نہیں۔ کہتے ہیں نا کچھ مصیبت مانگی ہوئی ہوتی ہے۔ انہوں نے جو معجزہ اور اونٹنی کا مطالبہ کیا تھا یہ ان کے لیے مصیبت اور آزمائش تھی۔ اللہ نے یہ اونٹنی دی تو یہ اونٹنی ایسی تھی کہ جس چراگاہ میں چلی جاتی سارے جانور بدک کر کے بھاگ جاتے، پوری چراگاہ خالی کر دیتے، اور یہ اونٹنی پوری چراگاہ اکیلے کھا جاتی، چر جاتی تھی۔ اللہ پاک نے حضرت صالح علیہ السلام کو بذریعہ وہی خبر دی کہ انا مرسل الناقہ فتنۃ لہم، ان کی آزمائش کے لیے ہم اونٹنی دیں گے، بھیجیں گے۔ فرتقبہم، آپ انتظار کیجئے ان کا کہ یہ ایمان لاتے کہ نہیں لاتے۔ واصطبر، اور ان کی اذیت تکلیف پر، ان کی ٹیڑھی تباڑی باتوں کے اوپر صبر کیجئے۔ اللہ نے اونٹنی بھیج دی۔ حضرت صالح علیہ السلام پر وہی نازل ہوئی کہ وَنَبِّئْهُمْ، ان کو بتا دو، ان الماء قسمۃ بینہم، کہ پانی پینے کی باری ان کے درمیان تقسیم ہے۔ ایک دن یہ اونٹنی پانی پیے گی، اس دن بستی کا کوئی جانور وہاں پانی پینے نہیں آئے گا، اور دوسرے دن بستی کے سارے جانور پانی پیئیں گے، یہ اونٹنی پانی پینے نہیں آئے گی۔ آپ ان کو خبر دے دو۔ یہ آزمائش تھی، امتحان تھا۔ اب ظاہر بات ہے جانوروں کو روزانہ پانی چاہیے، روزانہ چارہ چاہیے، روزانہ پانی چاہیے، اور یہ اونٹنی ایسی تھی کہ جس چراگاہ میں چلی جاتی سارے جانور اس کو دیکھ کر کے وہ چراگاہ چھوڑ دیتے تھے، بھاگ جاتے تھے۔ یہ اکیلی چرتی تھی اور پانی کی باری مقرر تھی، ایک دن یہ پانی پیے گی اور ایک دن بستی کے سارے جانور پانی پیئیں گے۔ اب لوگوں کے لیے یہ اونٹنی مصیبت بن گئی، یہ اونٹنی مصیبت بن گئی اور مانگی ہوئی مصیبت تھی۔ اور جب یہ پانی پینے جاتی تھی تو سارا پانی پی جاتی تھی نا، کچھ چھوڑتی نہیں تھی کہ بعد گاؤں کے جانور آ کے بعد میں پی سکے، اور دوسرے دن اب جانوروں کو پانی ملتا تھا۔ تب ان لوگوں نے اس اونٹنی کو ہلاک کرنے کا، جان سے مار دینے کا پروگرام بنایا، اور اس بستی میں ایک بہت نالائق، شرری اور کمینہ شخص تھا، قدار ابن سالف۔ مفسرین نے یہ نام کتابوں میں ذکر کیا ہے۔ اس کو آمادہ کیا کہ تو یہ اونٹنی کو جان سے مار دے، اور اس کو انعامات کا لالچ دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے بستی والوں کو سمجھا دیا تھا کہ دیکھو یہ اونٹنی ہے، اور تمہارے مطالبے پر اللہ نے اس پتھر کی چٹان سے اسے نکالا ہے، بری نیت اور ارادے سے اس کے قریب بھی مت جانا، بری نیت اور ارادے سے اس کے قریب بھی مت جانا۔ لیکن ظاہر بات ہے اب یہ مانگی ہوئی مصیبت تھی، اور ان لوگوں نے پروگرام کر کے اس اونٹنی کو جان سے مارنے کا پروگرام بنایا، اور ایک شخص کو انعامات کا لالچ دے کر کے آمادہ و تیار کیا۔ وہ شخص تیار ہو گیا اور اس نے اس اونٹنی کے اوپر تلوار سے حملہ کیا، کوچیں کاٹ دی۔ اپنی ایڑی کے اوپر جو رگ ہوتی ہے جس سے ہم لوگ اپنا توازن برقرار رکھتے ہیں اور بغیر سہارے کے کھڑے رہتے، کبھی اپنے کھڑے ہونے کے اوپر غور کیے کہ ہم لوگ زمین پر سیدھے کھڑے رہتے بغیر کسی سہارے کے؟ کوئی چیز بغیر سہارے کے آپ کھڑی کر سکتے؟ گر جائے گی۔ ہم کبھی گرتے؟ الا یہ کہ کسی نے دھکا دے دیا ہو، یا اپنی کوتاہی ہو، یا بہت زیادہ کمزوری ہو، بیماری ہو، تو ورنہ ہم اطمینان سے کھڑے رہتے۔
کیسی بھی ہوا چلے کچھ بھی ہو ہم گرتے نہیں، بلکہ بسا اوقات تو لوگ دھکا بھی دیتے ہیں تو بھی نہیں گرتے۔ یہ پیر اللہ نے بنایا، اس میں جو کوچ دی ہے، ایڑی کے اوپر جو رگ ہوتی ہے، یہ اس کی خوبی ہے، یہ اس کا کمال ہے۔ یہ کاٹ دے تو آدمی کھڑا نہیں رہ سکتا، جانوروں میں بھی ہوتا ہے۔ تو اس شرری اور کمینے شخص نے اس اونٹنی کی کونچ کاٹ دی۔ جب اونٹنی گر گئی تو اس نے اونٹنی کو ذبح کر دیا۔ اس کے ساتھ جو بچہ تھا وہ اسی پہاڑ کی طرف بھاگا، آواز دیتا ہوا، پہاڑ پھٹا، یہ اونٹنی کا بچہ اندر گیا، پہاڑ پھر ایک ہو گیا۔ جب اونٹنی کے ساتھ بستی کے لوگوں نے یہ حرکت کی تو اللہ پاک نے پھر عذاب بھیجا، انا ارسلنا علیہم صیحۃ واحدہ، ایک چنگھاڑ۔ اللہ نے ایک چنگھاڑ فرشتے کو بھیجا، حضرت جبرائیل کو، اور حضرت جبرائیل نے آ کر کے ایک چنگھاڑ لگائی، اتنی خطرناک اور بھیانک کہ خوف کی وجہ سے لوگوں کے دل سینے میں پھٹ گئے۔ قوم سمود پر اللہ کا یہ عذاب آیا تھا، اتنی خطرناک چنگھاڑ تھی کہ لوگوں کے دل پھٹ گئے اور لوگ پوری بستی ہلاک ہو گئی۔ اللہ پاک فرماتے انا ارسلنا علیہم صیحۃ واحدہ، ہم نے ان کے اوپر ایک چنگھاڑ ڈالی عذاب کی شکل میں، فکانوا کحشیم المحتضر، یہ ایسے ہو گئے جیسے خشک گھاس رون دی جاتی ہے تو چورا چورا ہو جاتی ہے، اس طرح اللہ پاک نے قوم سمود کو ہلاک اور برباد کیا کہ یہ چورا چورا ہو گئے۔ بعض ایکسیڈنٹ ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں جو لوگ مرتے ہیں ان کی لاش گٹھی باندھ کے لانی پڑتی، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے، چورا چورا ہو جاتے۔ پوری بستی کو اللہ نے جو چنگھاڑ بھیجی، ان کے جسم کے چیتھڑے اڑ گئے، دل پھٹ گئے اور پوری بستی ہلاک اور برباد ہو گئی۔ کحشیم فکانو کحشیم المحتضر، حشیم کہتے ہیں روندی ہوئی گھاس، جو سوکھی گھاس ہو اور جس کو مسلسل روندا جائے تو اس کی کیا حالت ہو جاتی ہے، ایسی حالت قوم سمود کے لوگوں کی اللہ نے بنا دی تھی۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے قرآن کریم کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا۔ کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ پیچھے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ تھا، اب پھر اس کے بعد قوم عاد اور قوم سمود کا، آگے حضرت لوط اور دیگر قوموں کا تذکرہ ہے۔ واٹس ایپ پر میسج چل رہا ہے کہ دارالعلوم دیوبند کے محتمم حضرت مولانا مفتی ابو القاسم صاحب بیمار ہیں، ان کی صحت یابی کے لیے دعا کریں۔ کیا یہ خبر صحیح ہے؟ بیماری چل رہی ہے، آپ دعا کریں، اللہ ان کو صحت و عافیت عطا فرمائے۔ کیا نفل نماز کی جماعت کر سکتے ہیں جیسے صلاۃ التسبیح اور تہجد؟ نفل نماز کی جماعت مکروہ ہے۔ جن نمازوں کی جماعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وہی نمازیں جماعت سے پڑھی جائیں گی، جیسے فرض نماز ہے، اور رمضان میں وتر کی نماز ہے، تراویح ہے، عیدین کی نماز ہے، نماز جنازہ ہے، یہ وہ نمازیں ہیں جو بجماعت پڑھی جاتی۔ اس کے علاوہ جو سنت نماز ہے، نفل نماز ہے، اسے جماعت سے نہیں پڑھا جائے گا، جماعت سے پڑھنا مکروہ ہے۔ وضو بناتے وقت بات کریں تو وضو کا ثواب نہیں ملے گا، ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ وضو کر رہے ہو اور ضرورتاً کوئی بات کر لے تو ثواب نہیں ملے گا، ایسا نہیں۔ وضو کرتے وقت ہمارے اکابرین اور بزرگوں سے کچھ دعائیں منقول ہیں کہ ہاتھ دھوتے وقت یہ دعا پڑھے، کلی کرتے وقت یہ دعا پڑھے، ناک صاف کرتے وقت یہ دعا پڑھے، چہرہ دھوتے وقت، ہاتھ دھوتے وقت، مسح کرتے وقت، پیر دھوتے وقت یہ دعائیں پڑھیں۔ وہ دعائیں بڑی مجرب دعائیں، اگرچہ وہ دعائیں حدیث پاک سے ثابت نہیں ہیں، لیکن وہ عمل جس عمل سے
اعضاء سے گناہ جھڑتے ہو. جب آدمی وضو کرتا ہے، وضو کی نیت کے ساتھ جب وضو کیا جاتا ہے تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ جسم کے عضو سے آخری جو قطرہ ٹپکتا ہے وہ آخری گناہ لے کر کے ٹپکتا ہے. اس موقع پر دعا کرنا چاہیے. ناخن کاٹنے کا سنت طریقہ بتائیے. ہر جمعہ ناخن کاٹنا چاہیے. ہر جمعہ ناخن کاٹنا چاہیے. بغل کے بال صاف کرنا، منہ زیر ناف صاف کرنا، یہ جمعہ کے غسل کا معمول بنا لینا چاہیے. ناخن کاٹنے کا طریقہ یہ ہے کہ سیدھے ہاتھ کی اس انگلی سے ناخن کاٹنا شروع کریں گے، ایسے آگے جائیں گے، کانی انگلی انگوٹھا چھوڑ دیں گے، پھر الٹے ہاتھ کی کانی انگلی سے کاٹتے ہوئے آئیں گے اور الٹے ہاتھ کے انگوٹھے کے بعد سیدھے ہاتھ کے انگوٹھے کے ناخن کو کاٹیں گے. یہ ترتیب ہے. اور پیر میں سیدھے پیر کی کانی انگلی سے کاٹنا شروع کریں گے اور بائیں پیر کی کانی انگلی پر ختم کریں گے. میں سنا ہوں کہ جو شخص 141 مرتبہ آیت الکرسی اور آگے پیچھے 3 مرتبہ درود شریف پڑھے پھر جو مانگے گا وہ ملے گا. قرآنی آیات، اسی طرح نیک اعمال. آدمی دعا کرنا چاہے تو دعا کرنے سے پہلے کوئی نیکی کرنا چاہیے. آدمی صدقہ و خیرات دے، 2 رکعت نفل نماز، 4 رکعت نفل نماز پڑھ لے، قرآن کریم کی تلاوت کر لے، اللہ کا ذکر کر لے، کوئی نیک عمل کرے، اس کے بعد دعا مانگے تو دعا قبول ہوگی. اس میں جو مقدار ذکر کی ہے 141 مرتبہ آیت الکرسی، ایسا کسی کا تجربہ ہوگا لیکن قرآن و حدیث میں ایسا نہیں. اور دعا کے کچھ آداب ہیں. دعا کے کچھ آداب ہے کہ دعا کیسے مانگنی چاہیے. جب ان آداب کی رعایت کے ساتھ دعا کی جائے گی تو دعا قبول ہوتی ہے. اور علماء نے لکھا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے ہر دعا قبول ہوتی ہے. قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا. اللہ اپنے وعدے میں سچے. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ ہر دعا قبول ہوتی ہے، لیکن دعا اگر رد ہوتی ہے، نہیں قبول ہوتی ہے تو اس کی کوئی وجہ ہوتی. جیسے حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک شخص ہے جس کا کھانا حرام، جس کا پینا حرام، جس کا لباس حرام پیسوں کا، اور پھر وہ دعا کرے فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ، تو کہاں اس کی دعا قبول ہوگی. پراگندہ حال، پراگندہ بال، یعنی انتہائی بری حالت ہے، پھر دعا مانگتا ہے لیکن حرام کھانا، حرام پینا، حرام کمائی کا کپڑا پہننا یہ وجہ ہے تو دعا قبول نہیں ہوتی. اور دعا قبول نہ ہونے کے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آدمی دعا کے آداب کو پیش نظر نہیں رکھتا. جیسے غافل دل کی دعا قبول نہیں ہوتی. آپ دعا مانگ رہے ہو اور دل آپ کا دعا میں شامل نہیں ہے تو دعا قبول نہیں ہوتی. دعا کے آداب میں کہ آدمی مانگے تو دل کے استحضار کے ساتھ، یعنی دل بھی دعا میں شامل رہے اور رو کر کے دعا مانگے. حضور نے فرمایا باکو فتح باکو، دعا کرو تو رو کر کے دعا کرو. رونا نہ آئے، رونے جیسی حالت بناؤ. بعض لوگ سخت دل ہوتے ہیں، رونا نہیں آتا. کچھ لوگ ملے تو انہوں نے کہا کہ کبھی زندگی میں رونا نہیں آیا، یعنی دعا جب مانگی کبھی روئے نہیں. سخت، یہ سنگ دلی کی بات ہے، سخت دل ہے. دعا مانگو، رو کر کے دعا مانگو، آداب کی رعایت کے ساتھ دعا مانگو، دعا قبول ہوگی. کیا کوئی شخص اذان کے دوران بات کرے تو مرتے وقت اس کی زبان پر کلمہ نہیں آئے گا؟ ایسا نہیں ہے، لیکن اذان کے آداب میں ہے کہ جب اذان ہو تو پوری توجہ آدمی کی اذان سننے کی طرف ہو. حتیٰ کہ قرآن کریم کی تلاوت بھی کر رہا ہو تو علماء نے کہا ہے کہ قرآن کریم بند کر دے، تلاوت موقوف کر دے، اذان سنے، اذان کا جواب دے. ایک ہے اذان کا جواب زبانی، اللہ اکبر کے سننے کے بعد کہے اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ سننے کے بعد کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور اشہد ان محمد الرسول اللہ سننے کے بعد کہے اشہد ان محمد الرسول اللہ.
حی علی الصلاح سنے تو کہے لا حول ولا قوت الا باللہ، حی علی الفلاح سنے تو کہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور جب فجر کی نماز میں سنے الصلاۃ خیر من النوم تو کہے صدقت و بررت۔ اور جب اقامت میں سنے قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ تو کہے اقام اللہ و ادامہ۔ اور پھر اللہ اکبر کے جواب میں اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ کے جواب میں لا الہ الا اللہ۔ یہ جواب اس لیے دینا چاہیے کہ مؤذن کی اذان پر جتنے لوگ نماز کے لیے آتے ہیں سب کو اللہ پاک جو ثواب دیتا ہے وہ اتنا ثواب اکیلے مؤذن کو اللہ پاک دیتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ اذان دینے پر کتنا ثواب ہے تو لوگ اذان دینے کے لیے جھگڑا کریں گے کہ نہیں میں اذان دوں گا، اور پھر جھگڑا نمٹانے کے لیے قرآن اندازی کرنا پڑے گی کہ بھائی جس کا نام چٹھی میں نکلے گا وہ اذان دے۔ اتنی بڑی فضیلت ہے۔ تو صحابہ کرام کہنے لگے کہ اللہ کے رسول اذان تو کوئی ایک ہی آدمی دے گا تو اسی کو ثواب ملے گا، باقی تو سب محروم ہو جائیں گے۔ تو اللہ کے خزانے میں کمی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مؤذن اذان کے جو کلمات کہتا ہے تم بھی کہو تو اللہ پاک تم کو بھی وہ اتنا ثواب دے گا۔ یہ زبانی جواب ہو گیا۔ عملی جواب یہ ہے کہ اذان سن لیے، اب سب کام چھوڑ چھاڑ کر کے مسجد کا رخ کرو، آؤ نماز کی تیاری کرو، سنت پڑھ کر کے باجماعت نماز ادا کرو اور پھر اس کے بعد اپنے کام سے لگو۔ یہ عملی جواب ہے۔ اگر قرآن شریف پر خون وغیرہ لگ جائے تو کیا کریں؟ اس کو دھو کر کے پاک کریں۔ قرآن خون ناپاک ہے اس لیے دھونا ضروری ہے۔ کیا نفل نماز کی نیت باندھنے کے بعد یہ نماز واجب ہو جاتی ہے؟ ہر نفل نماز، ہر نفل عبادت جب ایک مرتبہ ہم نے شروع کر دیا تو اب اس کو پورا کرنا واجب ہے۔ ہم نے نفل نماز شروع کی، پہلے واجب نہیں تھی۔ جب ہم نے کہا اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کہہ لی، اب یہ نفل نماز ہم پر واجب ہو گئی، اس کا پورا کرنا ضروری ہے۔ اگر درمیان میں توڑ دیے بعد میں اس کو پڑھنا پڑے گا۔ اگر وضو بناتے وقت ہی ریح خارج ہو جائے تو وضو پھر سے کرنا پڑے گا۔ جتنا وضو ہو گیا تھا وہ ختم ہو گیا ریح خارج ہونے سے، پھر شروع سے وضو کرنا پڑے گا۔ گھر کے اندر قرآن خوانی کرنا کیسا ہے؟ قرآن خوانی کا مطلب یہ ہے قرآن پڑھنا۔ قرآن خوانی کا مطلب یہ ہے قرآن پڑھنا۔ ایک مروجہ قرآن خوانی ہے کہ نئی دکان بنائے تو سب پڑھو، نیا مکان بنا تو سب پڑھو۔ یہ حضور سے اور صحابہ سے ثابت نہیں۔ یہ قرآن خوانی مروجہ صحابہ اور حضور سے ثابت نہ ہونے کی وجہ سے اسے علماء نے بدعت قرار دیا ہے۔ اور ایک ہے قرآن خوانی جو ہم پڑھتے یعنی قرآن پڑھنا، تو گھر میں روزانہ قرآن پاک پڑھنا چاہیے اور آواز سے پڑھنا چاہیے۔ جن گھروں میں قرآن کریم کی تلاوت بآواز بلند کی جاتی ہے، کوئی لو بلا کوئی دوسری مخلوق رہتی نہیں ہے، سب گھر خالی کر دیتے۔ واٹس ایپ پر ابھی بہت زیادہ ایک ہی بات آ رہی، وہ یہ کہ 2024 میں حضرت مہدی آئیں گے۔ ابھی وہ علامات اور نشانیاں جو حضرت مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق قرآن و حدیث پاک میں ہے، وہ نشانیاں آج پائی نہیں جا رہی۔ جب وہ علامات و نشانیاں آئیں گی اس کے بعد حضرت مہدی آئیں گے۔ اور یہ 2024 والی بات بغیر صفحے کی ہے، سمجھ رہے نا؟ بغیر صفحے کی۔ جب میں امام کے ساتھ نماز پڑھتا ہوں تو میرے رکوع اور سجدے میں 3 مرتبہ تسبیح ہونے کے بعد بھی کچھ وقت ملتا ہے تو کیا میں اور تسبیح پڑھ سکتا ہوں؟ آپ تسبیح بھی پڑھ سکتے ہو اور اسی کے ساتھ دعا بھی، جو رکوع سجدے کی دعا منقول ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ دعا بھی پڑھ سکتے۔ اللہم اغفر لی ذنبی، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، یہ دعا ہے۔
یا اسی طرح دو سجدے کے درمیان اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی. اور بھی دعائیں ہیں جو حدیث پاک میں منقول ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں اور پڑھنا چاہیے. دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے. آدمی جب سجدے میں ہوتا ہے تو اللہ سے اتنا قریب ہوتا ہے کہ کبھی کسی عمل میں اس سے زیادہ اللہ سے قربت نہیں ہوتی. میری التحیات درود شریف اور دعائے معصورہ ہونے کے بعد بھی بہت وقت ملتا ہے تو میں اس میں کیا کروں؟ بہت جلدی پڑھتا ہوگا یہ آدمی. دیکھو اطمینان سے پڑھنا چاہیے، اطمینان سے. تشہد ہے، درود پاک ہے، دعا ہے، اطمینان سے پڑھنا چاہیے. اور اگر وقت بچے تو دعائے معصورہ کے بعد اور دعائیں بھی پڑھ سکتے ہیں آپ، کوئی حرج نہیں. سجدہ تلاوت کے لیے نیت ضروری ہے. ہاں، ہر نیکی کے لیے، ہر عبادت کے لیے نیت ضروری ہے. ہم سجدہ کر رہے ہیں اور تلاوت کا سجدہ ہے تو نیت ہونی چاہیے کہ میں سجدہ تلاوت کر رہا ہوں. اور سجدہ تلاوت میں کیا پڑھنا چاہیے؟ سجدہ تلاوت میں سبحان ربی الاعلی 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد حدیث میں ایک دعا آتی ہے، وہ دعا پڑھنی چاہیے. سجد وجہی للذی خلقہ وشق سمعہ وبصرہ فتبارک اللہ احسن الخالقین. کہ میرے چہرے نے سجدہ کیا اس ذات کے لیے جس نے پیدا کیا ہے، جس نے مجھے کان عطا کیے سننے کے لیے، جس نے مجھے آنکھ عطا کی دیکھنے کے لیے. کتنا بہترین پیدا کرنے والا ہے. یہ دعا بھی ملتی ہے. میں نے بہت سی عورتوں کو قبرستان کے باہر سے مزار کے اندر جھانکتے ہوئے دیکھا ہے. تو کیا یہ صحیح ہے؟ عورتوں کو قبرستان جانا منع ہے. عورتوں کو قبرستان جانا منع ہے. اگر یہ قبر پر جاتی ہیں، قبرستان میں جاتی ہیں تو ان پر لعنت برستی ہے. اس لیے عورتوں کو قبرستان نہیں جانا چاہیے. اور اگر وہ باہر سے جھانک کر کے دیکھ رہی ہے تو دیکھ سکتی ہے. میاں بیوی کے درمیان 10 سال سے زیادہ دوری تھی اور اسی میں شوہر کا انتقال ہو گیا. بیوی سے محلے والوں نے کہا کہ عدت میں بیٹھ جا، لیکن وہ بیٹھی نہیں. تو کیا محلے والوں کو اس کا گناہ ملے گا؟ محلے والوں نے جب اس کو کہہ دیا کہ عدت پوری کر، عدت میں بیٹھ، محلے والوں نے اپنی ذمہ داری پوری کر لی. اب اگر وہ عدت میں نہیں بیٹھتی ہے تو وہ گنہگار ہے. عدت میں بیٹھنا فرض ہے، عدت میں بیٹھنا فرض ہے، بیٹھنا پڑے گا. زید ایک باصلاحیت عالم اور بہترین قاری اور حافظ ہے. وہ ایک مسجد میں امامت کرنا چاہتا ہے، لیکن مسجد کے ٹرسٹیان کہتے ہیں کہ آپ کا سال نہیں لگا ہے، آپ جماعت میں نہیں گئے، اس لیے آپ امامت نہیں کر سکتے. جماعت والوں کا یہ عمل درست نہیں. ابھی جو یہ حرکت تبلیغی جماعت والوں کی طرف سے چل رہی ہے کہ اگر امام کا وقت نہیں لگا ہے تو اس کو امامت سے ہٹانے کی کوشش کرتے. کچھ دنوں میں مؤذن کو بھی ہٹانے کی کوشش کریں گے. اس لیے تبلیغی جماعت میں وقت لگانا، چلے میں نکلنا، 4 ماہ میں نکلنا، سال کے لیے نکلنا، 2 سال کے لیے نکلنا، یہ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ نے شروع کیا ہے. یہ تقریباً 1926 سے یہ عمل شروع ہوا. اس سے پہلے یہ عمل نہیں تھا. اس لیے دعوت و تبلیغ کا یہ طریقہ مولانا محمد الیاس صاحب کا جاری کردہ ہے، قرآن و حدیث میں نہیں ہے. اس بنا پر کسی امام کو، کسی مؤذن کو مسجد سے ہٹا نہیں سکتے. اب مدرسوں سے علماء کو بھی ہٹانے کی بات چل رہی ہے کہ جس عالم کا وقت نہیں لگا ہوگا اس کو مدرسے میں نہیں رکھنے کا. یہ غلو ہے. اگر ایسا ہی رہے گا تو ایک وقت آئے گا کہ علماء ان کی مخالفت کرنا شروع کر دیں گے. سمجھ رہے ہو؟ اس لیے کسی معاملے میں غلو نہیں ہونا چاہیے. کوئی شخص ہر جمعرات کو عشاء کی فرض نماز کی پہلی رکعت میں سورہ کہف کی آخری 4 آیتیں پڑھے اور اس کو مخصوص کر لے تو کیا یہ اس کا عمل کیسا ہے اور نماز کا کیا حکم ہے؟ نماز بھی ہو جائے گی، اس کا یہ عمل درست بھی ہے. لیکن فقہا نے لکھا ہے
کہ اگر کوئی شخص کسی نماز میں کوئی صورت اپنی طرف سے متعین کر لے کہ نہیں اب یہ نماز میں یہی صورت پڑھی جائے گی تو یہ مکروہ ہے. کسی غیر عالم سے مسئلہ یا فتویٰ معلوم کر سکتے ہیں جبکہ اس کو دین کی تھوڑی بہت معلومات ہے. جس آدمی کو دین کی صحیح معلومات ہو چاہے وہ عالم نہ ہو مفتی نہ ہو وہ مسئلہ بتا سکتا ہے. قسم کا کفارہ کیا ہے؟ قسم کا کفارہ 3 روزہ یا قسم کا کفارہ جو ہے 3 روزہ یا 10 مسکینوں کو 2 وقت پیٹ بھر کھانا کھلانا یا 10 جوڑے کپڑے کسی غریب اور مستحقین کو دینا. خطبہ ممبر کے کس درجے سے دینا چاہیے؟ آپ جو خطبہ جمعہ میں دیتے ہیں وہ کون سی کتاب میں ملے گا؟ خطبے کے لیے آدمی تھوڑا اونچا رہے تاکہ سب کو دکھائی دے. درجے کی کوئی قید اور پابندی نہیں ہے. آپ ضرورت ہو تو 3 درجے سے دو، اتنی اونچے پہ جانے کی ضرورت نہیں، دوسرے سے دو، پہلے سے دو، بس تھوڑا اونچائی پہ رہنا چاہیے. ایسے درجے کا تعین نہیں ہے. میں جو خطبہ پڑھتا ہوں یہ خطبہ کسی کتاب میں ملے گا نہیں. آپ ٹیپ کر لو، لکھ لینا، اب تو موبائل میں ریکارڈ ہو جاتا ہے. اپنی قوم کے علاوہ غیر قوم کی عورتیں برقع لگا کر بھیک مانگتی ہیں، مذہب بدنام ہوتا ہے، ان کو بھیک دینا چاہیے یا نہیں؟ ان کی ضرورت نہیں بلکہ پیشہ ور ہے، ہر مسجد کے پاس بھی بیٹھتے ہیں. بھیک مانگنا، چندہ کرنا بلا ضرورت درست نہیں. بھیک مانگنا یا چندہ کرنا بلا ضرورت درست نہیں. مسجد کی تعمیر کے لیے ضرورت ہو، مدرسے کے لیے ضرورت ہو، چندہ کر سکتے. کوئی ضرورت مند ہے اس کے لیے رقم اکٹھا کر سکتے، جائز ہے، لیکن ضرورت کے بقدر. اور جو لوگ پیشہ بنا چکے ہیں کہ ان کا کام ہی وہی ہے کہ کام کرتے ہی نہیں، بس ان کا کام یہ ہے کہ صبح بھیک مانگنے نکل جائیں گے اور روز بھیک مانگتے، ایسے لوگوں کو بھیک نہیں دینا چاہیے. یہ پیشہ ور لوگ ہیں. ان کو آج اگر آپ 1,00,000 روپیہ بھی دے دو گے کل پھر مانگنے کے لیے نکلیں گے. سمجھ رہے ہو؟ 1,00,000 روپیہ بھی دے دو گے تو وہ کل پھر مانگنے کے لیے نکلیں گے. اس لیے پیشہ ور لوگوں کو نہیں دینا چاہیے. ضرورت مندوں کو تلاش کر کے بلا مانگے دینا چاہیے. وہ نہیں مانگتے لیکن آپ کو معلوم ہے کہ ان کو ضرورت ہے، ان کو دو. ہم لوگوں کا بھی عجیب مزاج ہو گیا. ہم لوگ شادی میں جاتے ہیں، خوشی کا موقع ہوتا ہے، پیسہ دیتے نا. اس وقت تو ضرورت نہیں ہے، اس وقت ضرورت نہیں ہے، لیکن ہم لوگ خوشی کے موقع پر تو پیسہ دیتے لیکن ضرورت کے وقت پیسہ نہیں دیتے. ہم لوگ کسی بیمار کو ہاسپٹل میں دیکھنے کے لیے گئے، کبھی پیسہ دیے؟ آج اس کو علاج و معالجے کے لیے ضرورت ہے اور کوئی نہیں دیتا. یہ دینے کا وقت ہے، اس وقت دینا چاہیے. اگر ہمیں معلوم ہو کہ یہ آدمی بیمار ہے اور غریب ہے اور ہاسپٹل میں کیا لگتا ہے آپ کو پتا ہے؟ آج علاج و معالجہ بہت مہنگا اور مشکل ہو گیا ہے. آدمی کسی سیریس مریض کو لے کر کے جائے تو وہ لوگ بولتے پہلے 10,000 30,000 50,000 1,00,000 روپیہ ٹیبل پہ رکھو تو ایڈمٹ کریں گے. اب غریب آدمی کے لیے گھر چلانا مشکل ہے، علاج و معالجے کے لیے کہاں سے پیسہ لائے گا؟ تو یہ اس کی ضرورت کا وقت ہوتا ہے، وہ مانگتا نہیں ہے، ہمیں دینا چاہیے، جا کر کے دینا چاہیے. کریں گے؟ ہم لوگ خوشی کے موقع پہ دیتے ہیں جبکہ اس موقع پر نہیں دینا چاہیے. اب وہ شادی میں کہیں جاؤ، ولیمے میں ادھر ادھر لکھنے والے بیٹھے رہتے. اب یہ ہوٹل تو نہیں ہے کہ آدمی کھائے اور بعد میں آ کر کے پیسہ دے، لیکن وہ لکھنے والے بیٹھتے ہیں اور ملتا بھی کیا ہے؟ 2-5,000 10-20,000 روپیہ جمع ہوتا ہے. اس لیے
یہ بند ہونا چاہیے، اور ضرورت مندوں کو بلا مانگے دینا چاہیے۔ دو لوگوں نے ایک ساتھ سلام کیا تو جواب دینا کس پر واجب ہے؟ دونوں نے اگر ایک دوسرے کو سلام ایک ساتھ کر دیا تو دونوں کو جواب دینا چاہیے۔ میں نے کہا السلام علیکم، سامنے والے نے بھی کہا السلام علیکم، تو میں کہوں گا وعلیکم السلام، وہ بھی کہے وعلیکم السلام۔ ایسا بھی دیکھا گیا کہ دونوں جواب نہیں دیتے۔ سلام کرنا سنت ہے، سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ اگر جواب نہیں دیں گے تو گنہگار ہوں گے۔ آج کل کورٹ میں مہیلا منڈل میں مسلم خواتین کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ بڑھے گی نا، ہم لوگوں نے ماننا چھوڑ دیا۔ پنچ لوگ فیصلہ کرتے شریعت کے مطابق تو لوگ بولتے ہیں نہیں ہم لوگ نہیں مانتے۔ کچھ لوگ بدبخت ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم لوگ شریعت وریعت نہیں مانتے۔ کورٹ میں کبھی نہیں جانے کا، وقتی طور پر تکلیف برداشت کر لینے کا، نقصان اٹھا لینے کا، اس کا صلہ اور اس کی جزا اللہ دے گا، لیکن مسلمان ہے، ہمیں کورٹ نہیں جانا چاہیے۔ اپنی بہن بیٹی کا مسئلہ پنچوں میں بیٹھ کر کے شریعت کے مطابق کرنا چاہیے۔ بدلہ لینے کی نیت سے، تکلیف دینے کی نیت سے کورٹ میں جا کر کے ہم لوگ جو عمل کرتے ہیں وہ غیر شرعی، یہ ختم ہونا چاہیے۔ نئے سال کی آمد پر مبارکباد دینا، خوشی منانا، واٹس ایپ پر اس طرح اسٹیٹس لگانا کیسا ہے؟ نئے سال کی آمد پر کیا کرنا چاہیے؟ ہر گزرتے دن کے اوپر ہمیں یہ احساس ہونا چاہیے کہ ہماری زندگی کا ایک دن کم ہو گیا، ایک سال کم ہو گیا۔ یہ خوشی منانے کا موقع نہیں ہے، یہ احتساب کا موقع ہے کہ ہم اپنا جائزہ لیں کہ یہ سال جو گزرا اس میں ہم نے کیا کیا، ہم نے کیا کیا، کیا کمائے، کیا خرچ کیے، وہ بھی دیکھنا چاہیے۔ یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم نے نمازوں کا کتنا اہتمام کیا، اس سال میں ہم نے کتنی تلاوت کی، کتنے روزے رکھے، کتنا صدقہ و خیرات دیا، کتنے گناہ کیے، یہ احتساب کرنا چاہیے۔ یہ خوشی منانے کا موقع نہیں ہے، احتساب کا، جائزہ لینے کا، اور اسی کے ساتھ افسوس کا کہ اگر ہم نے کار خیر نہیں کیے تو ہم کو افسوس ہونا چاہیے، اللہ سے معافی تلافی۔ سنا ہے کہ کھانا کھانے کی دعا میں وعلا کا لفظ نہیں ہے، تحقیق یہی ہے بلکہ یہ اضافہ ہے، اس میں کیا بات درست ہے؟ نہیں، یہ آتا ہے ہر اچھے کام کے لیے، ہر اچھے کام کے لیے شروع کرتے وقت تو بسم اللہ پڑھنا چاہیے۔ اور یہ جو ہے بسم اللہ ہی وعلا برکت اللہ، یہ کھانے کی دعا نہیں ہے۔ کھانے پر بھی ہم پڑھ سکتے ہیں لیکن کھانے کی دعا نہیں ہے۔ کھانے کی دعا ہے اللہم بارک لنا فیما رزقتنا وقنا عذاب النار، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ وعلا برکت اللہ، ہر اچھے کام کے موقع پر یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ بندے سے وہ کون سا گناہ ہو جاتا ہے جس سے اس کے کیے گئے نیک اعمال ختم ہو جاتے ہیں؟ بہت سارے گناہ ہیں، جیسے ہم نے صدقہ و خیرات دیا، جتا دیا، لوگوں کو دکھانے کے لیے دیا، کسی پر احسان کیا بعد میں اس کو تانا دیا، تو ایسی عبادتیں ضائع ہو جاتی ہیں۔ تکبر اور ریاکاری کیا ہے؟ تکبر کے معنی اکڑنا، اور ریاکاری کے معنی اپنی نیکی لوگوں کو دکھانا۔ بعض لوگ کہتے ہیں میں رتیا کے اٹھے رہو نا، تہجد پڑے گا واسطے تو میں دیکھے رہوں۔ وہ یہ بھی تو بول سکتا کہ میں رات میں اٹھا تھا تو میں دیکھا تھا، اس میں یہ جملہ بیچ میں ڈالنا کہ میں تہجد پڑے گا واسطے اٹھے، وہ یہ دکھانا اور بتانا چاہتا ہے کہ میں تہجد گزار، یہ ریاکاری ہے۔ کیا گھوڑ سواری سنت ہے؟ اس پر ثواب ملے گا؟ گھوڑ سواری سنت ہے، اور سنت کی نیت سے اگر ہم لوگ کریں گے تو ثواب ملے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔
برحمتک یا ارحم الراحمین.